ایک اور اچھی اور بہترین یونیورسٹی کے ساتھ میں آج حاضر ہوں، جو کہ چائنا کی بہت ہی بہترین یونیورسٹی ہے، اور اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو برانچز ہیں اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس لحاظ سے بھی یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔ آج کی یونیورسٹی جو ہے، اب جو دوسری یونیورسٹی کے اوپر اب جو ہم بات کریں، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نارتھ چائنا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں، ایک نئی یونیورسٹی کے ساتھ۔ لیٹس ہیو اے نیو ریویو آف دی نیو یونیورسٹی۔ ویلکم بیک بچوں، آج کی ویڈیو واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے آپ لوگوں نے آرام سے سکون سے صرف ویڈیو پہ فوکس کرنا ہے، تاکہ آج کی جو اپرچونٹی ہے، جو اتنی اچھی یونیورسٹی جو میں آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ کے لایا ہوں، سستی اور اچھی یونیورسٹی، اچھی لوکیشن کے ساتھ جو یونیورسٹی میں ڈھونڈ کے لایا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے اویل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سکون سے آپ نے بیٹھ کے دیکھنا ہے، ہر چیز چھوڑ دیں، سکون سے ویڈیو کی طرف فوکس ہو جائیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہماری ویڈیو کے 3 سے 4 پارٹس ہوں گے۔ سب سے پہلے پارٹ کے اندر ہم یونیورسٹی جو ہے اس کی فیچرز پہ بات کریں گے، یونیورسٹی کیوں اہم ہے اور میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یہ بات بھی ہم کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے فی اسٹرکچر کیا ہے یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے، فی اسٹرکچر کے متعلق بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا حصہ جو ویڈیو کا ہوگا اس کے اندر ہم اس کے کرائٹیریا کے اوپر بات کریں گے، اور چوتھے حصے کے اندر ہم اس کے ڈاکومنٹیشن کی بات کریں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ جی تو ویورز، سب سے پہلے ہم جو یونیورسٹی ہے اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں۔ جو یونیورسٹی ہے وہ ہے کنمنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کو KUST کا ایبریویشن اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی اچھی یونیورسٹی ہے، ساؤتھ ویسٹ آف چائنا کے اندر یہ یونیورسٹی موجود ہے۔ بہت ہی پیاری یونیورسٹی یونان پروونس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سٹی جو ہے وہ کنمنگ ہے، اور یونان اس کا پروونس ہے، اور بہت ہی اچھی یونیورسٹی، لوکیشن وائز بھی اچھی ہے یہ یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ جو اس کے فیچرز ہیں، خاص طور پہ مجھے بہت اچھی لگی فیچرز کے لحاظ سے، کیونکہ جو میڈیکل فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریسرچ بیسڈ یونیورسٹی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے۔ آپ کا جو پریکٹیکل ورک ہے، پریکٹیکل ورک کب اچھا ہوتا ہے؟ جب آپ کی ریسرچ اچھی ہو، نالج کے ساتھ ساتھ آپ جو نالج آپ کے پاس ہے اس سے ریلیونٹ ریسرچ کرتے ہیں آپ، تب آپ کی جو ہے آپ کا جو MBBS ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ یونیورسٹی بہت اچھی، کیونکہ اس کے ایفیلیٹڈ ہاسپٹلس بھی بہت سارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اپنے جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے پاس بہت اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنے جو نالج ہے اس کو اچھے سے جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈارمیٹری کے اندر ویریبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے میں اس یونیورسٹی میں ہوں تو ہمارے یہاں پہ فارنرز کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ 5000 یوان آپ سالانہ پے کریں، نارتھ چائنا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ ہاں، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ ڈارمیٹری ہماری آؤٹ کلاس ہے، جس طرح اسٹوڈنٹس کی ہونی چاہیے اس سے اچھی ڈارمیٹری ہمیں انہوں نے دی ہوئی ہے۔ جو کنمنگ یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو ڈارمیٹری ہے اس کے اندر 2 سے 3 ڈویژنز انہوں نے کی ہوئی ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ 1400 یوان دیں گے سالانہ، ان کی ایک طرح کی ہوگی، کچھ جو ہوں گے وہ 2800 یوان دیں گے، ان کی دوسری طرح کی ہوگی، اور کچھ جو ہے وہ مطلب کہ اس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا 3 حصوں میں۔ اس لحاظ سے جتنی آپ پے کریں گے اسی طرح کی آپ کا ڈوم ہوگا، اچھا ڈوم بھی ہوگا، درمیانہ ڈوم بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نارمل طریقے سے رہیں، گزارا کر لیں، تو ان کے لیے یہ یونیورسٹی بھی بہت اچھی ہے کہ ان کو ڈارمیٹری کے اندر اپنی مرضی کے پیسے دینے پڑیں گے۔ مطلب اگر کوئی 1400 یوان والی میں رہتا ہے تو وہ 1400 والی کی پے کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ ہر کسی کا ایک اپنا ہوتا ہے نا کہ کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے۔ لوکیشن وائز میں نے کہا ساؤتھ ویسٹ چائنا کا جو ہے بہت اچھا ایریا ہے، وہاں پہ موسم بڑا پیارا موسم رہتا ہے، بہت زیادہ سردی کا وہ سین نہیں ہوتا جیسے ہم نارتھ ایریا میں ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے، مطلب ایک کنٹرول سے باہر۔ آج کل بھی مائنس میں چل رہا ہے، میں اس وقت روم میں بغیر کوٹ وغیرہ کے بیٹھا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے روم میں ہیٹر آن کیا ہوا ہے، یہ ہمارا فری ہے بجلی وغیرہ۔ لیکن جو ساؤتھ ویسٹ چائنا ہے وہاں کے اندر وہاں کا ٹیمپریچر بہت اچھا ہے، جس وجہ سے وہاں پہ جو ہے
ٹمپریچر بہت اچھے ہونے کی وجہ سے اس کی لوکیشن بنتی ہے, لوگ وہاں پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سردی میں بھی رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. سو اس لیے یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے. میں پرسنلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں اس یونیورسٹی کو ریکمینڈ کروں گا. میں آپ کے لیے یونیورسٹی ساری صرف وہی لاؤں گا جن کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں گا, ادروائز کوئی یونیورسٹی ایسی میں نہیں لاؤں گا. ہاں, جو میں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں وہ آپ نے خود کرنے دیکھنے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک آدھا اوپر نیچے ہوتا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک آدھے پوائنٹ پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, کوئی اتنا ایشو نہیں بنے گا. جیسا کہ میں یہاں پہ میں اس یونیورسٹی میں اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں, لازمی تو نہیں کہ ہر چیز اچھی ہی ہوگی. اب اس یونیورسٹی میں اگر آپ نارتھ چائنا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں اوپر کارڈ کے اندر شو کر رہا ہوں, یہاں پہ آپ دیکھیں. اس کی ساری معلومات, سارا فیس اسٹرکچر, ہر چیز میں نے اس ویڈیو کے اندر دے دی ہے. سو کائنڈلی آپ وہ بھی دیکھیں. اس یونیورسٹی کو میں نے ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے, اس کی کیا ریزن ہے وہ ویڈیو کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. سو نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں ہم, وہ ہے اس کا فیس اسٹرکچر. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو کہ بہت زیادہ لوگوں کا ایک کیوری ہوتی ہے کہ سر فیس اسٹرکچر کیا ہے, کتنے پیسے, فرسٹ ایئر کی فی کیا ہے, سیکنڈ ایئر ٹو آن ورڈ کیا فی ہے. تو اس چیز کو ڈسکلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے فیس اسٹرکچر کے لحاظ سے بھی. فیس اسٹرکچر اس کا ایک افورڈیبل فیس اسٹرکچر ہے. اس کی اگر میں آپ کو پی کے آر میں کر کے بتاؤں تو اس کی جو فرسٹ ایئر کی فی بنتی ہے پی کے آر کے اندر وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 12 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ بن رہی ہے. آپ ایسا کہہ رہیں گے 12 لاکھ 12.5 لاکھ کے درمیان, 12-12.5 لاکھ کے درمیان میں اس کی راؤنڈ اباؤٹ فی پڑ رہی ہے. کیونکہ یہاں پہ میرے پاس آر ایم بی میں تو میں اسے کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ 12 لاکھ 12.5 لاکھ کے بیچ میں یہ فرسٹ ایئر کی فی بن رہی ہے, جس کے اندر ہر چیز شامل ہے. آپ کا فرسٹ ایئر کا جو ہاسٹل کا خرچہ ہے وہ بھی شامل ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کے ڈاکومنٹیشن, پروسیسنگ, اور اس کے علاوہ لین اور جتنی بھی چیزیں, رجسٹریشن, ہر چیز اس کے اندر شامل ہوگی فرسٹ ایئر کے اندر. سیکنڈ ایئر ٹو آن ورڈ جو فی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ ایئر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. فرسٹ ایئر کا زیادہ ہوتا ہے, سیکنڈ ایئر ٹو آن ورڈ کم ہوتا ہے. تو اس کا جو سیکنڈ ایئر ٹو آن ورڈ فی اسٹرکچر ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ تقریباً کوئی 8 لاکھ سے 8.5 لاکھ کے درمیان میں بن رہا ہے. راؤنڈ اباؤٹ 8 لاکھ 8.5 لاکھ کے اس کی سالانہ فیس بن رہی ہے, ٹھیک ہے. پی کے آر کے اندر 8-8.5 لاکھ بنتی ہے, اور آر ایم بی کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو 21,100 آر ایم بی سالانہ بن رہے ہیں, جس کے اندر آپ کی 18,500 آر ایم بی فی ہے, ٹیوشن فی, اور 1,400 آر ایم بی جو ہے اس کا ہاسٹل کا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈارمیٹری کا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ 1400 والی لیتے ہیں, 2800 والی لیتے ہیں, یا اس سے اوپر والی لیتے ہیں. تو یہ 3 قسم کی ویریبلٹیز ہے. موسٹلی پاکستانی جو ہیں مجھے امید ہے کہ وہ 2800 والی لیں گے کیونکہ درمیانی اور نارمل ہے. اچھی بات ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں مہنگی تھی, 5000 کی تھی, ایک اسٹینڈرڈ بھی بہت اچھا تھا, تو پھر ہمیں مجبوراً لینی پڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے, آپ جہاں پہ بھی اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ فیس اسٹرکچر اس کا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. نارمل ہے, کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کرائٹیریا کیا ہے اس کا, کہ آپ کون کون اپلائی کر سکتا ہے, کون کون نہیں کر سکتا. سو اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ اوور آل آپ کے ایف ایس سی کے اندر 60% ہونے چاہیے. ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں, چائنا کے اندر آپ کے کم از کم 60% مارکس ہوں گے تو آپ میڈیکل کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھا ہوا کہ بھائی جتنے بھی ہوں چائنا میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. 60% مارکس ریکوائرمنٹ ہے, آپ لوگوں کو یہ لازمی پوری کرنی ہوتی ہے. 60% مارکس از ناٹ اے بگ ڈیل, ٹھیک ہے, بہت بڑے مارکس نہیں ہیں یہ. تو اس لیے یہ موسٹلی لوگوں کے ہوتے ہیں. تو 60% مارکس جو ہے لازمی ہے اس کے لیے. اور ایج لمٹ جو ہے وہ ہے 17 سے 25 سال جو ہے. اگر کوئی 18 سال سے کم, کیا مطلب 17 سال کے, تو اس کو ایفیڈیوٹ لازمی ساتھ دینا پڑے گا. وہ بات پروسیس ہے, اگر کوئی ایڈمیشن لے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی پوری ہیلپ کریں گے, کس طرح ایفیڈیوٹ بنانا ہے, کہاں سے بنوانا ہے, اور باقی جو ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ ہم خود اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ لوگ ایڈمیشن لینا چاہیں یونیورسٹی کے اندر, اس یونیورسٹی کے اندر, تو لازمی کانٹیکٹ کریں, ہم سے کانٹیکٹ کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی اور پاکستان میں بیٹھا کوئی کنسلٹنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے پاس چلے جائیں. لیکن میں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر, جو پہلی 2 ویڈیوز ہیں میری, ان کو آپ لازمی دیکھیں. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی کنسلٹنٹ میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا. ہم چائنا میں بیٹھے ہیں,
پاکستان میں بیٹھا ہے، چائنا میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی ہر ایک چیز میں ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کو RMB ارینج نہیں ہو رہے وہ ارینج کروا کے دے سکتا ہے. آپ کو رہائش میں کوئی ایشو آ رہا ہے وہ ارینج کروا سکتا ہے. آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتا ہے. لیکن پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص یہ کام نہیں کر سکتا. وہ جو کرواتے ہیں ایڈمیشنز وہ بھی چائنا میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرواتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے. یونیورسٹیز ان سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، وہ پاکستان میں چائنا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے ایڈمیشن کروا رہے ہوتے ہیں. سو ان سے آپ کروائیں گے، وہ آپ کو رگڑا لگائیں گے، آدھا رگڑا یہ لگائیں گے، تو اس میں آپ نقصان ہی کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس شخص سے کریں جو ڈائریکٹ چائنا میں ہی بیٹھا ہے، ان سے ایڈمیشن کروا لیں، بجائے اس کے کہ 2-3 لوگوں سے کی گیم میں گھسنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے کروائیں جو چائنا میں بیٹھا ہے. سو اگر آپ کا دن مانے تو آپ لوگوں نے واٹس ایپ اسکرین پہ جو واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام ID وغیرہ شو ہو رہی ہے، آپ کہیں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پوری اپنی آپ کو اس کا رپلائی کروں، اور انشاءاللہ پوری طرح گائیڈ کریں گے، پوری ہیلپ کریں گے، آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ چیز آتی ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے. مطلب کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی. اس کے اندر آپ کو پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے 2-3 پیجز ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. مطلب کہ پکچر والا پیج، ایڈریس والا پیج، اور ساتھ ساتھ سگنیچر والا پیج ہوتا ہے. ان 3 پیجز کی کاپیز چاہیے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے جو ایجوکیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ پوری طرح کریں گے ہم انشاءاللہ. اس کے علاوہ میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، ایک ہاسپٹل سے جنرل ایک فارمیلٹی کے طور پہ میڈیکل رپورٹ بنوانی ہوتی ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس سرٹیفکیٹ جو پولیس تھانے سے بنتا ہے، آپ پولیس سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں، 6 منتھ کا آلموسٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی جو ہے وہ اس کے اوپر خاص طور پہ میں آپ لوگوں کو جب آپ اپلائی کریں گے تو میں اس کے اوپر خاص طور پہ ایک ویڈیو بھی بناؤں گا علیحدہ کہ بینک سٹیٹمنٹ کا کیا ایشو ہوتا ہے اور کتنی ہونی چاہیے نارملی چائنا میں اپلائی کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اس کو آپ نے فل کر کے وہ ہمیں دینا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، کیا نام ہے اس کا، پوری کرنی ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ ایک اسپیشل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر یونیورسٹی چائنا کے اندر اسکالرشپس دیتی ہے. کچھ یونیورسٹی تھوڑی دیتی ہیں، کچھ زیادہ دیتی ہیں. جیسا کہ میری یونیورسٹی نارتھ چائنا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ہر سال بچوں کو جو پروونشل لیول اسکالرشپ جو کہ 12,000 یوان ہوتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ 5 لاکھ بنتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ گریڈ اسکالرشپس بھی ملتی ہیں. راؤنڈ اباؤٹ کوئی آدھی سے زیادہ سمجھ لو کو 50% سے زیادہ لوگ جو اسکالرشپ پہ آ جاتے ہیں، وہ ان کو اتنی اسکالرشپس مل جاتی ہیں. 8,000 یوان، 6,000 یوان، 5,000 یوان، یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ قسم کی. اور پروونشل لیول 12,000 یوان، اس طرح کی اسکالرشپ مل جاتی ہیں. تو آپ اس طرح اگر آپ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری یونیورسٹی جو میں نے آپ کو ابھی اوپر لنک دوبارہ دے دیتا ہوں، اس لنک پہ آپ کلک کر کے ویڈیو دیکھیں، اس کا پروسیس پورا سمجھیں اور پھر مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی جو نارتھ چائنا یونیورسٹی وہ بھی بہت اہم ہے، بہت اچھی ہے. لیکن اس یونیورسٹی کی بھی ایک بات ہے کہ یہ بھی اسکالرشپ دیتے ہیں، لیکن ان کی اسکالرشپ تھوڑی کم ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہر سال بچوں کو ان کی ایجوکیشن بیس پہ اسکالرشپ دیتے ہیں. تو موسٹلی یونیورسٹی اسکالرشپ دے رہی ہوتی ہیں. سو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے نالج بھی حاصل کیا ہوگا. اور اگر آپ ایڈمیشن کروانا چاہیں اور ہم سے کروانا چاہیں، آپ کا یقین ہم پہ ہو، ٹرسٹ ہو، تو پھر آپ ہم سے رابطہ لازمی کریں. انشاءاللہ ہم جتنی ہم سے ہو سکی ہیلپ چائنا میں بیٹھے ہوئے، اگر ہم آپ کو ایئرپورٹ سے پک کرنے کے بھی اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پک کریں گے لازمی طور پہ. کیونکہ یہاں پہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اوپر سے ہوتی بھی چائنیز ہوتی ہے، بچے چائنیز کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ چائنیز بولنی کیا ہے، کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، سیکھی نہیں ہوتی. سو اس لیے پھر ہم لوگ یہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی کہ کس طرح آپ نے ایئرپورٹ پہ اتر کے کیسے وہاں پہ معاملات ڈیل کرنے ہیں اور پھر وہاں سے نکلنا ہے، پھر کس طرح اپنی یونیورسٹی میں پہنچنا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو ہم گائیڈ کریں گے، اس میں کوئی آپ لوگوں نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیں، یہی آپ کی اپریسیشن ہے. اور اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.